الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة حامیم السجدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کا پہلا حصہ 4 جامع اسباق پر مشتمل ہے۔ ان میں سے آج ہم آخری اور چوتھے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس درس کے بارے میں بھی 4 تمہیدی امور، جیسے کہ اس سے پہلے بھی تینوں اسباق کے ضمن میں 4 تمہیدی امور سامنے آتے رہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تقابل کر لیجئے، ہمارا پہلا سبق ایک سورت پر مشتمل تھا، سورۃ العصر۔ دوسرا سبق ایک آیت پر مشتمل تھا، آیت البر۔ اور یہ میں نے کئی مرتبہ عرض کر دیا ہے کہ آیتوں اور سورتوں کا تعین، ان کی گنتی، ان کا حساب، یہ سب توقیفی امور ہیں۔ ان میں اختلاف اگر ہوگا تو روایت کی بنیاد پر ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 2 روایات ہوں کسی معاملے میں مختلف، اور اس کی بنا پر کوئی رائے جو ہے مختلف قائم ہو جائے، لیکن کسی اور اصول کا یہاں کوئی دخل نہیں ہے، نہ اس میں کسی منطق کے اصول کا تعلق ہے، نہ نحو کا معاملہ ہے، نہ بیان کا معاملہ ہے۔ یہ امور توقیفی ہیں، موقوف علیہ ہے حضور کے بتانے پر۔ البتہ تیسرا درس ہمارا مشتمل تھا ایک رکوع پر، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع۔ اس کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ رکوعوں کی تقسیم اجتہادی ہے، توقیفی نہیں ہے۔ دور صحابہ میں تو یہ موجود تھی ہی نہیں، بعد میں کی گئی، اس لیے کی گئی کہ ایک رکعت میں تلاوت کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ مضمون بیچ میں ٹوٹ جائے، بلکہ یہ کہ مربوط آیات، ایک مضمون کی آیات ایک رکعت میں تلاوت کر لی جائیں۔ اس کے لیے کوشش پوری کی گئی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اکثر و بیشتر مقامات پر محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً بڑی عرق ریزی سے کام لیا گیا ہے، بہت ہی باریک بینی کے ساتھ گہرائی میں اتر کر ان رکوعوں کی تقسیم جو ہے وہ معین کی گئی ہے۔ البتہ چونکہ یہ اجتہادی امر ہے، اجتہادی امر میں خطا کا امکان ہے، لہذا اس میں اختلاف کی گنجائش ہے۔
بعض مقامات پر مجھے بھی یہ محسوس ہوا ہے کہ اگر ایک آیت پہلے یا ایک آیت بعد رکوع کا معاملہ ہوتا تو وہ بہتر ہوتا، لیکن ہمارے ان اسباق میں اس چوتھے درس میں یہ بات نمایاں ترین صورت میں سامنے آئی۔ یہ جو 7 آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، ان میں سے 3 آیات سورہ حامیم السجدہ کے چوتھے رکوع کے آخر میں ہے، اور 4 آیات سورہ حامیم السجدہ کے 5ویں رکوع کے شروع میں ہے۔ گویا کہ یہ 2 رکوعوں پر یہ کچھ حصہ چوتھے رکوع کا اور کچھ حصہ 5ویں رکوع کا، اس طریقے سے یہ 7 آیات ہیں۔ لیکن بنظر غائب دیکھا جائے تو ان میں بڑا گہرا ربط ہے۔ وہ ربط جو ہے آج بہت واضح ہو جائے گا جب ہم تقابل کریں گے سورۃ العصر کے مضامین سے، آیت البذر کے مضامین سے، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے مضامین سے، تو بات بالکل مبرہن ہو کر آ جائے گی کہ یہ 7 آیات بہت مربوط ہیں، آپس میں مضمون کے اعتبار سے بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس اعتبار سے رکوعوں کی تقسیم میں بہتر ہوتا کہ ان 7 آیات کو بجائے 2 رکوعوں میں منقسم کرنے کے انہیں ایک رکوع کی شکل دی جاتی۔ بہرحال یہ ایک رائے ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اجتہادی معاملات میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ جو 7 آیات کا ہندسہ آیا ہے، یہ 7 آیات پر مشتمل نہایت مربوط مضمون ہے، تو یہ بات قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی نظر آتی ہے۔ یہ 7 کا ہندسہ اور 3 کا ہندسہ خاص طور پر، بعض تو صورتیں جو ہے جو نہایت جامع صورتیں ہیں، جامع ترین صورت سورۃ العصر 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو طویل صورتیں ہیں قرآن مجید کی، ان میں بھی بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں 3 آیات کے بڑے چھوٹے سے گلدستے نہایت جامع، باہم بہت مربوط، اس کی بہت سی مثالیں ہیں جو بعد میں انشاءاللہ، ویسے آج بھی ایک مثال سامنے آ جائے گی لیکن اس کی مثالیں بہت ہیں۔ آج کے حوالے سے یہ 7 آیات کے عدد کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ سب کو معلوم ہے سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات، اس میں وہ قوافی یا فواصل بالکل وہی ہے، اس کے بعد جو ہے فواصل بدل جاتے ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، 7 آیات۔ اب اس کے بعد فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر، اب یہ فواصل بدل گئے، اور یہ معلوم ہے ہمیں روایات کی بنیاد پر، اور روایات صحیح روایات، مستند روایات، یہ دوسری وحی ہے یا تیسری وحی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، بلکہ ایک ترتیب کے اعتبار سے چوتھی وحی ہے، اگرچہ فترت کے بعد پہلی وحی ہے۔ پہلی وحی کے بعد پھر جو 2 وحییں آئیں، پھر کچھ ایک وقفہ ہوا ہے، تو جو فترت الوحی ہوئی ہے تھوڑے سے دیر کے لیے، پھر یہ پہلی ہے جو وحی آئی ہے جو 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سورہ نون کی ابتدائی 7 آیات، سورہ مزمل کی بھی اگرچہ جو قوافی کا تعلق ہے یا فواصل کا، وہ تو آگے بھی سلسلہ چلتا ہے، لیکن غور سے اگر انسان اس پر دیکھے تو نظر آتا ہے کہ پہلی 7 آیات معلوم ہوتا ہے یکجا نازل ہوئی ہے، بعد میں جو ہے وہ بعد میں آیات نازل ہوئی۔ سب سے زیادہ نمایاں مثال سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ کا 5واں رکوع 7 آیات پر مشتمل ہے، اور اسے میں نے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا قرار دیا ہے کہ اہل کتاب کو دعوت کے ضمن میں وہ بمنزلہ سورہ فاتحہ ہے، اس قدر اہم ہے کہ 10 رکوع سوا 10 رکوع جو آئے ہیں مسلسل بنی اسرائیل سے خطاب پر جو مشتمل ہے سورہ بقرہ میں، اس میں ان 7 آیات پر مشتمل پہلا رکوع اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی بقیہ سے مختلف ہے، اس میں دعوت کا رنگ ہے نہایت جامعیت کے ساتھ، اور اسی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ آئندہ بھی کسی بگڑی ہوئی مسلمان امت کو اگر دعوت دی جائے گی تو اس کے اصول وہی ہوں گے کہ جو ان 7 آیات میں آئے۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ کا 7واں رکوع 7 آیات پر مشتمل ہے، اور وہ جو ہے حکم بما انزل اللہ، 3 مرتبہ اس رکوع میں وہ آیت آئی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور یہ بھی 7 آیات پر مشتمل رکوع ہے۔ بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ 7 آیات پر مشتمل جو رکوع ہے قرآن مجید میں، وہ اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ وہ نہایت جامع ہے اور بہت اہم ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے۔ اب آئیے کہ اس سے پہلے کہ بقیہ جو 2 تمہیدی نکات ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھوں، پہلے ہم ان آیات کا ایک ترجمہ کر لیں، اس لیے کہ بقیہ 2 تمہیدی نکات کا فہم جو ہے اس کا
دار و مدار اس پر ہے کہ ایک اجمالی جو ہے آپ کے سامنے تصور آ جائے کہ ان آیات میں کیا مضامین آ رہے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، نازل ہوتے ہیں ان پر فرشتے، اللہ تخافوا، کہ نہ خوف کھاؤ، ولا تحزنوا، نہ غمگین ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جاتا رہا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہیں تمہارے ساتھی، تمہارے پشت پناہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اس میں ہوگا تمہارے لیے، اب یہ اس کی ضمیر جو ہے فیہا کی آخرہ کی طرف بھی جا سکتی ہے، جنت کی طرف بھی جا سکتی ہے، معنی اور مراد میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ آخرت میں یا جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی خواہش ہوگی تمہارے جیوں میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہ سب کچھ بھی فراہم کر دیا جائے گا جو تم طلب کرو گے۔ نزل من غفور الرحیم، اور یہ مہمان نوازی ہوگی، ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو غفور ہے، بخشنے والا، اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کون بہتر ہو سکتا ہے بات میں، قول کے اعتبار سے، اس شخص کی نسبت سے، اس شخص سے زائد کہ جو پکارے اللہ کی طرف، دعوت دے اللہ کی طرف، وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل کرے نیک اچھے اعمال، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں، یقیناً میں بھی مسلمانوں ہی میں سے ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور برابر نہیں ہو سکتی بھلائی اور برائی، نیکی اور بدی۔ ادفع باللتی ہی احسن، دفاع کرو، مخالفت کا مقابلہ کرو اس طور سے جو سب سے عمدہ ہو، سب سے اعلیٰ، احسن طریق سے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو وہی کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسے ہو جائے گا جیسے کہ نہایت جگری دوست، نہایت گرم جوش دوست۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، نہیں پہنچ پاتے ان مقامات کو مگر وہی کہ جو صبر کر سکے، جن میں صبر کا مادہ ہو۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں حاصل کر سکتے ان مراتب عالیہ کو مگر وہی جو بڑے نصیب والے ہیں، حظ عظیم والے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی چوک لگ ہی جائے یا چھوت لگ ہی جائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو فوراً پناہ طلب کر لیا کرو اللہ کی۔ انہو هو العزیز الحکیم، انہو هو السمیع العلیم، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس ترجمے سے جو باتیں سامنے آ گئی ہیں ان کے حوالے سے دو نکات، یعنی تیسرا تمہیدی نکتہ یہ ہے کہ سورۃ العصر کے حوالے سے تقابل کیجئے، بالکل وہی چار مضامین جو سورۃ العصر میں آئے تھے، وہاں وہ بیجوں کی شکل میں تھے، ایک ایک بیج سے جو مضامین جو ہے آگے، جیسے بند کلی کھل گئی تو پتیاں نمایاں ہو گئی، اسی طریقے سے اگر گٹھلی پھوٹی اور اس میں سے دو پتیاں نمایاں ہوئیں، بالکل اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ العصر جو ہے وہ بیس لائن، چار چیزیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ اب اسی میں ذرا ایک نسبتاً اونچا مقام، وہ مقام بر و تقوی، نیکی اور تقوی کا مقام، وہی چار چیزیں وہاں موجود، تین صراحتاً اور ایک جو ہے وہاں پر گویا کہ انڈرسٹوڈ ہے، مقدر ہے۔ پھر یہی چار مضامین سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں، وہ ذرا اور اس سے بلند تر مقام ہے، مقام عظیمت، ان ذالک من عزم الامور۔ یہ چوتھا اب اور بلند ترین مقام ہے ایک اعتبار سے، یہ میں بعد میں صراحت کروں گا، ایک اعتبار سے بلند ترین،
اور اس کو ہم نے عنوان دیا ہے حظ عظیم، اور اسی آیات میں سے وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، بڑے نصیب والے، بڑے حظ عظیم والے لوگ ہیں جو یہاں تک پہنچ پاتے ہیں۔ تو وہی 4 مضامین اب نوٹ کیجئے۔ ایمان کے ضمن میں سب سے پہلی بات اللہ کی ربوبیت پر دل کا ٹھک جانا، ایمان اور یقین اللہ کی ربوبیت پر۔ اللہ کی صفات میں سے 4 صفات، غفور، رحیم، عزیز، سمیع اور علیم۔ اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان، یہ بھی ایمانیات میں سے ایک جز ہے۔ ایمان بالآخرہ، اور آخری چیز جنت کی نعمتوں کا تذکرہ۔ ظاہر بات ہے امور غیبیہ ہیں، یہ ایمانی امور ہے، اور اس ایمان کا جو لب لباب ہے، ان سب کا جو حاصل ہے، جو خلاصہ ہے، جو نتیجہ ہے، وہ کیا ہے؟ زوال خوف و حزن۔ خوف ختم ہو جائے، حزن ختم ہو جائے، یہ ایمان کا اصل حاصل ہے، یہ ایمان کا مکھن ہے، یہ ایمان کا جسے مخ کہتے ہیں۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا اصل جوہر ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کا اصل جوہر، ایمان کا اصل حاصل، ایمان کا اصل مکھن کیا ہے؟ زوال خوف و حزن۔ یہ بعد میں تفصیل سے بات ہو جائے گی۔ عمل صالح کا تذکرہ ان آیات میں 2 انداز میں آیا۔ ایک تو لفظ استقامت، جم جانا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اس استقامت میں ظاہر بات ہے کہ ایمان کے جو عملی تقاضے ہیں وہ بھی لازماً پیش نظر ہے۔ پھر وہ لفظ جوں کا توں بھی آ گیا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ معلوم ہوا کہ وہ عمل صالح کا بھی 2 انداز سے یہاں تذکرہ موجود ہے۔ تواصی بالحق کے ضمن میں ایک نئی اصطلاح سامنے آئی، دعوت الی اللہ۔ ہم نے اس سے پہلے جو اصطلاحات دیکھی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تواصی بالحق، لیکن ایک تیسری اصطلاح سامنے آئی ہے، بات تو وہی ہے، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، دعوت الی اللہ۔ چوتھی چیز صبر، اور یہاں صبر کے ضمن میں آیا وما یلقاها الا الذین صبروا، نہیں پہنچ سکتے اس مقام کو، اس مرتبے کو، مگر وہی کہ جو صبر کرنے والے۔ گویا کہ وہی سورۃ العصر کے مضامین ہے چاروں۔ اسی اعتبار سے اس درس کو بھی جو حصہ اول ہے اس منتخب نصاب کا مطالعہ قرآن حکیم کے، اس میں شامل کیا گیا، اگرچہ اور بھی مقامات ہیں جو بہت جامع ہیں۔ سورہ حج کا آخری رکوع ہے، نہایت جامع ہے، لیکن ہم نے کچھ بعض مقامات کو آگے پھیلا دیا ہے کہ جب ہم ایک ایک حصے پر جب وقت لگائیں گے اور ایک ایک جو اس میں سے جز ہے اس کی تفاصیل سامنے آئیں گی، تو پھر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پھر جامع اسباق آئیں، تاکہ انسان زیادہ تفاصیل میں جا کر کہیں گم نہ ہو جائے، اور جو مضمون کا سلسلہ ہے اس کی ڈور جو ہے وہ انسان کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ بہرحال یہ 4 مقامات ہیں کہ جو اس منتخب نصاب کے حصہ اول میں شامل ہیں۔ آخری جو نقطہ ہے اس تمہیدی نکات میں سے وہ یہ ہے کہ یہ بلند ترین مقام ہے ایک خاص اعتبار سے۔ سورۃ العصر کو میں نے بیس لائن سے تعبیر کیا ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی اس کو ایک گراف کی شکل میں بنا کر بھی ایک ڈائیگرام کی صورت میں آپ حضرات کی خدمت میں ہدیتاً پیش کر دوں گا کہ ان 4 مقامات پر جو مضامین آئے ہیں، جو ان میں تدریجی ارتقاء ہے، وہ ایک خاکے کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اصل ہدایت یہی ہے، بنیادی ہدایت یہی ہے۔ یہ جامع تصور جو ہے، یہ اگر ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو پھر کسی محدود سی شے کو لے کر انسان بیٹھ رہتا ہے، اسی پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، وہ حصے بکھرے کر لیتے ہیں دین کے، اور ایک ایک حصے کو لے کر ہر شخص جو ہے اپنی جگہ پر بہت مطمئن ہے، بہت ہی مسرور و شاداں و فرحاں ہوتا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہوتا یہی ہے کہ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ وہ حصے بکھرے ہو کر وہ در حقیقت مختلف طبقات اور مختلف گروہوں کے درمیان منقسم ہو جاتا ہے۔ تو دین کی اس کلی حقیقت کو اور فرائض دینی اور دینی ذمہ داریوں کے اس جامع تصور کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آخری نقطہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ در حقیقت ہر اعتبار سے ان 4 چیزوں کا آخری مقام ہے۔ ایک خاص اعتبار سے وہ خاص اعتبار ہے اکتساب، ایک ہے اللہ کی طرف سے کسی شے کا دیا جانا،
نبوت آپ کو معلوم ہے وہبی شے ہے، اب تو ویسے ہی دروازہ بند ہے، لیکن جب نبوت کا سلسلہ جاری تھا تب بھی نبوت اکتسابی شے نہیں تھی، انسان اپنی محنت اور کوشش سے اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا تھا، یہ خالص وہبی شے تھی، اللہ نے جس کو چاہا چن لیا۔ یہ مقام استفائیت ہے، مقام اجتبائیت ہے، اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک اور جو منتخب نصاب میں جو جامع ترین مقام آئے گا وہ سورہ حج کا آخری رکوع، اس میں یہی دو لفظ آئیں گے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور دوسرے حصے میں اسی رکوع کے فرمایا هو اجتباکم۔ تو اجتباء اور استفاء یہ ایک بلندتر مقام ہے، لیکن یہ کہ انسان خود اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنے کسب سے، اپنی سعی سے، اپنی جد و جہد سے جس بلند ترین مقام تک رسائی حاصل کر سکتا ہے وہ مقام ہے کہ جو ان آیات میں سامنے آ رہا ہے۔ چنانچہ ایمان کی معراج، ایمان کی بلند ترین منزل اللہ کی ربوبیت پر دل کا ٹھک جانا، جم جانا، مطمئن ہو جانا، اب اس میں کوئی تشویش نہ رہ جائے اور اس کا نتیجہ خوف اور حزن ختم ہو جائے، اور اسی کو مرتبہ ولایت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ یونس کی جو آیات ہیں 62 سے 64 تک، وہ ابھی ہم بعد میں ان کی طرف حوالہ آئے گا، یہ 3 آیات کی ایک بڑی نمایاں مثال ہے قرآن مجید میں۔ سورہ یونس میں اس سے پہلے بھی مضمون کا رخ کچھ اور ہے، ان 3 آیات کے بعد بھی مضمون کا رخ کچھ اور ہے، درمیان میں یہ ہیرے کی طرح جڑی ہوئی ہیں 3 آیات۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ 3 آیات یہ مرتبہ ولایت ہے، اور اسی کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یہ ایمان کی معراج ہے۔ عمل صالح، اب ظاہر بات ہے کہ اس کی بلند ترین منزلوں کو بھی تعبیر کیا جائے گا استقامت سے، کھڑے رہنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ تواصی بالحق کی معراج ہے دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا۔ اس میں جان لیجئے کہ اگرچہ جیسا کہ میں نے سورۃ العصر کے ضمن میں عرض کیا تھا، چھوٹے سے چھوٹے حق کی نصیحت کرنا، کسی نے کسی کے 5 روپے دینے ہیں وہ نہیں دے رہا، اور آپ جا کر اس سے کہیں کہ بھلے آدمی اس کا تم پر قرض ہے ادا کر دو، 5 روپے ادا کر دو اس کو، یہ بھی تواصی بالحق ہے۔ کوئی بچہ گلی میں کھیل رہا ہو اور اس سے اندیشہ ہو کہ کسی کی کار کے شیشے ٹوٹیں گے، اسے جا کے سمجھانا کہ بیٹے یہ کام نہ کرو، یہ کھیلنے کی جگہ نہیں، یہ بھی تواصی بالحق ہے۔ اگر کوئی نوجوان والدین کی فکر نہیں کر رہا ہے، ان کی خدمت سے غافل ہے، اسے جا کے سمجھانا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک تمہاری ذمہ داری ہے، فرض ہے، یہ بھی تواصی بالحق ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ کی طرف بلانا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ تواصی بالحق کی بلند ترین منزل ہے۔ اور اس کے بعد صبر کی معراج کیا ہے؟ صبر تو یہ بھی ہے کہ تکلیف آئی جھیل لی، مصیبت آئی برداشت کر لی، ٹیمپٹیشن لالچ آیا لیکن جٹے رہے، اس لالچ سے متاثر نہیں ہوئے۔ لیکن اگلی منزل کیا ہے کہ گالی کا جواب دعا سے دو، تم پر پتھراؤ کیا جا رہا ہو اور تم انہیں دعائیں دو اور ان کی خدمت میں پھول پیش کرو، یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن۔ یہ صبر کی بلند ترین منزل ہے، اس سے اونچا کوئی مقام صبر کا نہیں۔ گویا کہ یہاں صبر صرف ایک منفی تصور کی حیثیت سے نہیں رہا، بلکہ مصائب و شدائد اور لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائشیں، ان کے جواب میں یہ بہترین طرز عمل اختیار کرنا، یہ صبر کی بلند ترین منزل ہے۔ اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ جو مقامات انسان کی دسترس میں ہیں، اپنی کسب سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے، اپنی جد و جہد سے، اس کا یہ بلند تر مقام، بلند ترین مقام ہے، اور در حقیقت یہی بلند ترین مقام ہے کہ جسے مقام ولایت سے یا مرتبہ ولایت سے تعبیر کیا جائے گا۔ اگر ہم ان دروس کے جو عنوان ہیں ان دروس کے الفاظ ہی سے اخذ نہ کرتے تو اس کے لیے عنوان ہوتا مرتبہ ولایت، لیکن چونکہ ہم نے اس کا التزام کیا ہے کہ اسی میں جو الفاظ آئیں، حظ عظیم، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، نہیں پہنچ سکتے اس معاملے کو، اس مرتبے کو، اس مقام کو مگر بڑے نصیب والے۔ اب آئیے اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ 7 رکوع ڈسٹنکٹلی 2 حصوں میں منقسم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے کہ آج ہم
اس پہلے حصے کی تکمیل کر لیں. بہرحال 2 نشستوں میں انشاءاللہ اس کی تکمیل ہو جائے گی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہاں ایک حصہ مکمل ہو گیا. یہ گویا کہ اگرچہ پورے رکوع کے مضمون کے اعتبار سے تو جز ہے، لیکن خود اپنی جگہ پر ایک آرگینک ہول ہے، ایک مکمل اکائی ہے. سب سے پہلا نقطہ اس میں جو قابل غور ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ. رب کے لفظ پر اگرچہ کافی تفصیلی بحثیں ہو چکی ہیں، ہمارا جو مسلسل درس قرآن تھا اس کے ضمن میں، لیکن اس منتخب نصاب کا جو درس اثر نو ہو رہا ہے تو اس میں یہ لفظ پہلی مرتبہ آیا ہے. اس کے بارے میں چند حقائق نوٹ کر لیجئے. یہ جو مادہ ہے را با با، رب مضاف، با اس میں 2 مرتبہ آیا. اردو میں ہم کہیں گے رے بے بے، فارس اس میں عربی میں اسے را با با کہا جائے گا. اس سے قرآن مجید میں یہ مادہ جو ہے تقریباً 1000 مرتبہ آیا ہے. یوں سمجھیے کہ اگر قرآن مجید کی آیات 6000 ہیں یا 6000 سے کچھ زائد، تو ہر چھٹی آیت میں یہ لفظ آیا ہے. اس قدر کثیر الاستعمال لفظ ہے یہ قرآن مجید کا. 968 مرتبہ آج میں نے گنتی کی ہے. وہ بڑی ہی سہولت ہو گئی ہے. فؤاد عبد الباقی کی کتاب المعجم المفہرس، بڑی آسانی سے آپ ان چیزوں کو، یہ اعداد و شمار بڑی آسانی سے وہاں مل جاتے ہیں. 968 مرتبہ رب کا لفظ یا تو مفرد شکل میں آیا ہے، ربو، ربا، ربے، یا پھر یہ ہے کہ یہ ضمائر کی طرح مضاف ہو کر ربنا، ربہو، ربکم، ربی، یہ گویا کہ مضاف ہو گیا ہے ان ضمائر کی طرف. تو گویا کہ 972 مرتبہ یہ لفظ آیا. البتہ جو خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس مادے سے بقیہ کل 4 مرتبہ قرآن مجید میں الفاظ آئے اور کوئی مشتقات اس کے نہیں آئے. لفظ رب ہی آیا ہے. ربائب کا لفظ آیا، وہ بچے یا بچیاں جو کسی شخص کی بیوی کے اپنے کسی سابق شوہر سے ہو، وہ ربائب ہیں، ربیب ہیں، کہ جو اب آپ کے زیر پرورش ہے لیکن آپ کے اصل میں حقیقی اولاد نہیں ہے، اولاد جو ہے آپ کی بیوی کی ہے کسی اور کے شوہر سے. یا ربیون، ربانیین، ربانیون، یہ کل 4 مرتبہ، بلکہ یہ کہ ربیون، ربانیین اور ربائب ایک بار اور ربانیون 2 مرتبہ، تو کل 5 مرتبہ یہ مشتق جو ہے قرآن مجید میں آیا ہے. اور اس میں سے بھی ایک رائے یہ ہے کہ ربی اور ربانی یہ در حقیقت عربی لفظ ہے ہی نہیں، یہ عبرانی سے معرب ہے یا معرب ہے، آیا ہے عربی زبان میں، یہ آیا ہے در حقیقت عبرانی سے. چنانچہ آج کل بھی آپ یہ لفظ جو ہے یہودیوں کے ضمن میں سنتے ہوں گے، ربائز، ان کے علماء جو ہے وہ ربائز ہیں، تو یہ لفظ در حقیقت عبرانی سے آیا ہے. ویسے یہ کہ عبرانی اور عربی زبان یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ماں بیٹی کا رشتہ ہے ان کے مابین، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ دونوں بہنیں ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ کسی اور مشترک زبان سے کہ جو اب دنیا میں نہیں رہی ہے، اس سے یہ دونوں زبانیں جو ہے نکلی ہیں. بہرحال ایک تو آپ نے یہ نوٹ کر لیا. ایک اور مادہ ہے را با وا، جس سے ربا کا لفظ بنا ہے. اس ربا سے جو مختلف مشتقات آئے ہیں وہ کل 20 مرتبہ قرآن مجید میں آئے ہیں. لیکن ایک تیسرا لفظ ہے اور وہ ہے تربیت، باب تفعیل سے، ربا یربی تربیتاً. 2 الفاظ قرآن مجید میں اس سے آئے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا کہ دعا تلقین کی گئی ہے کہ اپنے والدین کے حق میں دعا کیا کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہو کہ اے رب میرے ان والدین پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا اور پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. اور ایک مرتبہ آیا ہے فرعون کے الفاظ جو ہے قرآن مجید میں نقل کیے گئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تانا دیتے ہوئے کہا تھا الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ کیا تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے پالا پوسا اپنے محل میں رکھ کر تمہیں پروان چڑھایا، تمہاری پرورش کی. گویا کہ اگر زیادہ سخت الفاظ میں اس کے مفہوم کو ادا کیا جائے تو یہ ہوگا ہمارے ٹکڑوں پر نہیں پلے تھے تم،
آج تمہاری یہ جرت ہو گئی ہے کہ ہمارے سامنے آ کر بات کر رہے ہیں۔ میں نے یہ ساری بحث اس لیے کی ہے کہ اصل میں نحویین کے ہاں ایک بڑا اختلاف ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ را با با اور را با واو در حقیقت یہ ایک ہی مادہ ہے۔ چنانچہ امام راغب رحمت اللہ علیہ نے تو رب کے لفظ کے بارے میں کہا ہے اصلہ من التربیت، اس رب کی جو اصل ہے وہ ہے ہی تربیت سے، اور وہ تربیت کیا ہے؟ وَهُوَ إِنشَاءُ الشَّيْءِ حَالًا فَحَالًا إِلَى حَدِّ التَّمَامِ، کسی شے کو ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت درجہ بدرجہ اس کی تکمیلی صورت، اس کی اتمامی صورت تک پہنچا دینا۔ یہی در حقیقت پروردگار، پرورش کنندہ، پالن ہار۔ ظاہر بات ہے کہ جب والدین بچوں کو پال رہے ہیں تو چھوٹے سے بڑے ہو رہے ہیں درجہ بدرجہ، اور ہر درجے کی ضروریات جو ہے والدین فراہم کر رہے ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ ابھی بچہ اس درجے کو پہنچا نہیں ہے کہ پہلے سے انہیں فکر ہے کہ اس کے جو ضرورتیں ہوں گی اس درجے پر پہنچنے کے بعد اس کو پورا کیا جائے۔ تو انشاء الشیء، کسی شے کو اٹھانا، ابھارنا، بلند کرنا، حالن فحالن، ایک حال سے دوسرے حال کو، پھر اس سے تیسرے حال کو، درجہ بدرجہ، لترکبن طبقا عن طبق الی حد التمام، آخری حد تک اس کو پہنچا دینا۔ بہرحال امام راغب نے اس تربیت کو اصل قرار دیا ہے لفظ رب کا، لیکن یہ کہ ایک رائے یہ ہے کہ ربا کا مادہ بھی ہے، امام راغبی کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی رائے یہ ہے، وَقِيلَ أَصْلُهُ مِنَ الْمُضَاعِفِ مِنَ الْمُضَاعَفِ فَقُلِبَ تَخْفِيفًا، اصل میں رب ہی کی شکل بدلی ہے ربا کے اندر، اور یہ جو اربا یربی، کسی چیز کو بڑھانا، یہ ساری چیزیں، ربط، زمین جو ہے ابری، بارش جب ہوتی ہے، اہتزت و ربت وانبتت من کل زوج بہیج، تو یہ بھی در حقیقت رب ہی کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ اب میں اس کا جو خلاصہ نکال رہا ہوں وہ یہ ہے، قرآن مجید میں جو لفظ رب کا استعمال آیا ہے، جو 968 مرتبہ آیا ہے رب کی شکل میں، اور 4 مرتبہ اس کی جمع ارباب، 972 مرتبہ یہ لفظ آیا قرآن مجید۔ اس کے استعمالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل مفہوم ہے رب کا مالک ہونا، آقا ہونا۔ جو مالک ہے وہ آقا ہے، لہذا آپ کہتے ہیں رب المال، مال والا۔ جب کہیں کوئی مزاربت ہوتی ہے تو ایک شخص کام کرنے والا ہے عامل، اور ایک ہے جس کا سرمایہ ہے، اس سرمایہ والے کو کہیں گے رب المال۔ مال جس کا ہے، مال کا جو مالک ہے وہ رب المال ہے۔ رب الدار، گھر کا مالک۔ رب البیت، اللہ تعالیٰ جو ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ رب بیت جو ہے اس گھر کا مالک۔ تو در حقیقت رب کا اصل مفہوم ہے مالک اور آقا ہونا۔ اسی معنی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں یہ لفظ آیا ہے کہ وہ جو زلیخا تھی یا جو بھی تھی، امرات عزیز، عزیز کی بیوی، جب اس نے گناہ کی دعوت دی ہے تو حضرت یوسف نے جو فرمایا اس میں یہ کہا ہوا ربی، کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ میرا آقا ہے، مالک ہے، اس نے مجھے خریدا ہے۔ اور اسی طریقے سے بادشاہ کے لیے انہوں نے کہا تھا رب کا لفظ استعمال کیا تھا کہ جاؤ اپنے رب کے پاس۔ ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے 2 اشخاص نے جو ان سے تعویل پوچھی تھی اپنی خوابوں کی، اور وہ واپس آیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے جیل میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے، تو رب کا لفظ بادشاہ کے لیے آ رہا ہے، رب کا لفظ آقا کے لیے آ رہا ہے۔ عام استعمالات میں رب المال، رب الدار، گھر والا، گھر کا مالک۔ تو اصل مفہوم تو اس کا ہے مالک ہونا، آقا ہونا، مختار ہونا۔ البتہ اس میں طبعاً یہ مفہوم شامل ہے کہ کسی شے کو پروان چڑھانا، اس لیے کہ یہ بالکل طبعی بات ہے۔ یہ طبعی کا لفظ میں نے توئے سے بولا ہے، اور پہلے طبعاً جو کہا تھا وہ تے سے طبعاً ہے۔ اصلاً اس کا مفہوم ہے مالک اور آقا ہونا، طبعاً اس کا مفہوم ہے پرورش کرنا، پروان چڑھانا، ترقی دینا۔ اس لیے کہ یہ بات بالکل نیچرل ہے، طبعی ہے کہ جو شخص کسی شے کا مالک ہوتا ہے وہ اس میں بڑھوتی چاہتا ہے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، اس کے مالک ہے، آپ اس میں چاہیں گے کہ ترقی ہو، اضافہ ہو۔ جو بھی کسی شے کا مالک ہے فطری طور پر وہ چاہے گا کہ اس میں ترقی ہو، اس میں ارتقاء ہو، اس میں اضافہ ہو، وہ بڑھے، وہ پھلے، وہ پھولے، وہ برگو بار لائے۔ اس اعتبار سے جو عام مفہوم لیا گیا ہے لفظ رب کا، پروردگار، پرورش کنندہ، پالن ہار،
ہندی میں تو وہ صحیح ہے، لیکن وہ در حقیقت اس کا طبعاً وہ مفہوم ہے، اصلاً اس کا مفہوم جو ہے مالک اور آقا۔ اب آگے چلیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ اب اس کے ضمن میں نوٹ کر لیجئے جو ہم نے تیسرے سبق میں بڑی مفصل بحث ہم کر چکے ہیں، انشکر لی اور انشکر للہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ انشکر للہ۔ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ انسان کے ذہن اور شعور پر سب سے پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ ربوبیت کا ہے، والدین کی ربوبیت۔ میری تکلیف، میری مصیبت، میری ضرورتیں، میری احتیاجات پورے کرنے والے کون ہیں؟ میرے والدین ہیں۔ میری حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ میرے والدین۔ یہ سب سے پہلا امپریشن ہے کہ جو بچے کے ذہن کے اوپر قائم ہوگا، یہ گویا کہ سب سے تحتانی جو سطح ہے انسان کے شعور کی، تحت الشعور کی، اس میں سب سے گہرا جو ہے امپریشن ہے وہ یہی ہے۔ البتہ جیسے جیسے شعور کی سطح بلند ہوتی ہے، انسان کی سوچ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اب اس ربوبیت کے بارے میں بھی اس کا تصور پھیلتا ہے۔ میرے والدین ہی نہیں، میرے بھائی بہن بھی ہیں، میرے کنبے قبیلے والے بھی ہیں، میرے چچا بھی ہیں، میرے ماموں بھی ہیں، میرا پورا قبیلہ ہے، پھر میری قوم ہے، میرا وطن ہے، اور سارا وہی تصور ہے۔ میری ضروریات، میری مشکلات کو رفع کرنے والے، میری ضروریات پوری کرنے والے، میری احتیاجات رفع کرنے والے۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک چھلانگ انسان لگاتا ہے، اور یہ ہے سائنس کی ترقی۔ تمام عناصر فطرت، اجرام سماویہ سے لے کر پانی، ہوا، یہ تمام چیزیں ان سب کی ربوبیت ہے۔ میری ضرورتیں تو سب سے پوری ہو رہی ہیں۔ زمین سے فصلیں اگتی ہیں کہ جو کچھ میں کھا رہا ہوں، والدین نے مجھے کھلایا، لیکن ان کو پیدا کرنے والے والدین نہیں ہے۔ یہ گندم تو زمین سے اگی ہے، اس زمین سے اگنے میں پانی کا بڑا عمل دخل ہے، بارش کے برسنے میں سورج کا بڑا عمل دخل ہے۔ یہ کائنات پوری کی پوری ایک وحدت ہے، اس میں تمام جو قواعد طبیعیہ ہیں، اجرام سماویہ سے لے کر یہ جو زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں، ان سب کا معلوم ہوا کہ سب کو عمل دخل حاصل ہے میری ربوبیت میں، میری پرورش میں، میری ضروریات کی بہم رسانی میں، میری تمام احتیاجات پوری ہو رہی ہیں۔ اور یہی چیز ہے جو میں وہاں عرض کر چکا تھا کہ اسی سے جذبہ عبادت ابھرتا ہے۔ اس لیے کہ فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، تم بھی اس کا کوئی بدلہ بھلائی سے دو، کچھ نہ کچھ اس کے احسان کا بوجھ اتارو۔ اگر تو کوئی ایسا ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جس کے ساتھ آپ کوئی بھلائی کر سکتے ہیں، تو آپ نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی، کوئی خدمت کی، اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، عوض معاوضہ گلا نہ دارد، آپ کے اوپر بوجھ نہیں رہا۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسی ہستی ہو جس کا کہ آپ احسان چکا ہی نہیں سکتے، اس کی کوئی خدمت کر ہی نہیں سکتے، سورج کی کیا خدمت کریں گے، چاند کی کیا خدمت کریں گے، پانی کی کیا خدمت کریں گے، ہوا کی کیا خدمت کریں گے، آگ کی کیا خدمت کریں گے، سوائے اس کے کہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، اس کی مدح کریں، اس کے حمد کے ترانے گائیں، اس کے سامنے سجدہ کر دیں، اس کے سامنے رکوع کریں، ڈنڈوت کریں، ہاتھ جوڑ دیں، ہاتھ باندھ کر یہ عبادت در حقیقت نتیجہ ہے اسی شکر کا۔ وہ شکر جو ہے اس کا جو ایک رد عمل ہونا چاہیے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ جس کے ساتھ کوئی بھلائی کر سکے آپ کر لیجئے، جس کے ساتھ نہ کر سکے وہ ماورا ہے اس سے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی بھلائی کر سکے، اس کے احسان کا کوئی بدلہ چکا سکے، وہاں سوائے اس کی کوئی اور شکل نہیں ہے کہ انسان ہاتھ جوڑ دے، ڈنڈوت کرے، سجدہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ عناصر فطرت کو پوجا گیا۔ پانی جل دیوتا ہے، اگنی دیوی ہے، ہوا بھی دیوتا ہے، سورج تو سب سے بڑا دیوتا ہے، دیوتاؤں کا دیوتا ہے وہ تو۔ تمام جو مذاہب ہیں شرکیہ، ان سب میں سورج کی جو پوجا ہے وہ سب سے بلند رہی، اس لیے کہ واقعتاً یہ خیال اور تصور تو غلط نہیں تھا کہ جو بھی کچھ ہمارا یہ زمینی نظام جو چل رہا ہے، نباتات کا اور ہواؤں کے چلنے کا اور بارشوں کے برسنے کا، یہ سارا کا سارا تو سورج ہی کو سب سے بڑھ کر اس میں عمل دخل حاصل ہے۔ اب اس سے آگے عقل انسانی اور شعور انسانی کی بس صرف ایک چھلانگ اور ہے، اور وہ چھلانگ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ یہ پورا کارخانہ قدرت بھی کسی ایک کے دست تصرف میں ہے، کوئی ایک ہے اس کا خالق مالک، کوئی ایک ہے رب، ان میں کوئی کسی کی کوئی قدرت نہیں، کسی میں کوئی صفت ذاتی نہیں،
کسی کے اندر اپنا وس جو ہے اپنا ذاتی نہیں، کوئی اب طاقت نہیں رکھتا. یہ ہے در حقیقت نتیجہ. یہ ایک چھلانگ ہے، ایک جست ہے در حقیقت کہ تمام عناصر جو ہیں زمین سے لے کر آسمان تک، ان سب سے ایک بلند چھلانگ لگا کر انسان کی نگاہ جا کر جم جائے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہاں تک ہے در حقیقت جو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں تیسرے سبق میں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اور حکمت دو چیزوں کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے، فطرت سلیمہ، عقل سلیم. فطرت سلیمہ کا تقاضا شکر، عقل سلیم کا تقاضا اپنے اصل محسن اور منعم کو پہچان لینا. جب پہچان لیا انشکر للہ کہ کرو شکر اللہ کا. اب اس کے بعد صرف ایک مرحلہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ ہے استقامت. اب اس پر دل کا ٹھک جانا، اس لیے کہ ہم رہتے ہیں عالم اسباب میں. ہمارا جو تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، وہ یہ ہے کہ پیاس لگی، پانی پیا، پیاس بجھ گئی. ہم نے سمجھا یہ پانی میں یہ وصف ہے کہ یہ پیاس بجھا دیتی. ہمیں بھوک تھی، نقاہت تھی، ذوف تھا، کھانا کھایا، اثر نو ایک تازگی آ گئی، جسم میں توانائی محسوس ہوئی. اور یہ اتنا ہوتا ہے، پے بپے ہوتا ہے، مسلسل ہوتا ہے، دن میں 3 مرتبہ ہو رہا ہے. تجربہ اتنا تاکیدی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم محجوب ہو جاتے ہیں مسبب الاسباب سے، اور پھر ہمارا تصور یہ جم جاتا ہے اس کھانے کے اندر توانائی ہے، اس میں میری ضرورت کو پورا کرنے کا وصف موجود ہے. یہ میں نے 2 مثالیں دی ہیں. باقی یہ کوئی شخص ہے، طاقتور ہے، قوی ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، وہ آپ کا بھلا بھی کر سکتا ہے، برا بھی کر سکتا ہے. وہ آپ کی پرسنل رپورٹ، کانفیڈینشیل رپورٹ بگاڑ دے، ترقی رک جائے گی. اگر کوئی اچھے جملے لکھ دے، ترقی مل جائے گی. یہ چیزیں آپ کے تجربے میں آتی، آپ سمجھ بیٹھتے ہیں اس شخص کے ہاتھ میں میری مضرت بھی ہے، میرا نفع بھی ہے. یہ میرا کوئی بھلا بھی کر سکتا ہے اور مجھے کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. یہ چیزیں انسان کے تجربے میں اس طرح پے بپے آتی ہیں، اتنی مسلسل آتی ہیں، اتنی تکرار اور اعادے کے ساتھ آتی ہیں، صبح و شام آتی ہیں، دن رات آتی ہیں، کہ انسان کا تصور ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے. مجھے اکبر الہ آبادی کا شعر یاد آ رہا ہے، منتشر رہتا ہے مکروہات دنیا پر بہت، اس دل مضطر کو یا اللہ اطمینان دے. یہ اطمینان جو ہے اس بات سے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میری پرورش اللہ سے ہے، اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے. اسباب میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ مسبب الاسباب کے ہاتھ میں ہے. یہ یقین ہو جانا یہ مشکل ہے. علم ہو جانا آسان، عقلاً ایک بات کو سمجھ لینا آسان، اس پر جم جانا مشکل. اس لیے یہاں جو دوسرا لفظ آیا ہے، اصل میں اس درس کا جو اصل کی ورڈ ہے وہ یہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. گویا کہ ہمارے تیسرے درس کے بعد جو قدم آگے بڑھا ہے آج کے اس درس میں، چوتھے درس میں، وہ لفظ استقامت ہے. ورنہ یہ ساری بات ربنا اللہ یہ تو آ چکی تھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اس میں سارا مضمون آ چکا تھا. اب جو یہاں اضافہ ہوا وہ استقامت کا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے. اس استقامت میں قیامت مضمر ہے. اس پر انشاءاللہ تعالی اب اگلی نشست میں گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.